بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ سود کی حرمت میں علت کیا ہے، تو کہا اس کی ہم احناف کے نزدیک قدر مع الجنس، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں توم اور ثمنیت۔ تو اشیاء کی دو اشیاء کی خرید و فروخت میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہو اور دونوں قدری ہوں، جیسے گیہوں کی بے گیہوں سے، جو کی بے جو سے۔ ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہے اور دونوں کیا ہے کہ کیلی اور وزنی ہے۔ تو سب ہمارے نزدیک بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ متفق علیہ صورت ہے کہ یہ برابر برابر ہیں تو جائز، اور کمی بیشی ہو تو حرام، سود کا تحقق ہو جائے گا۔ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کہ ہم تو یہ کیا ہے کمی بیشی کے ساتھ بھی جائز نہیں، اور ادھار بھی کیا ہے برابر برابر ہو، لیکن کہہ دیا کہ ہم 5 جو ہے سا گیہوں آج دیں گے، اور سامنے والے نے کہا مشتری نے کہا کہ ہم 1 مہینہ کے بعد آپ کو 5 سا دیں گے، یہ کیا ہو گیا ادھار۔ تو کمی بیشی کے ساتھ نقد بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں، ایک صورت ہو گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہم جنس تو نہیں ہے مگر قدری ہے، جیسے گیہوں اور چنا، تو گیہوں بھی کیلی اور چنا آج وزنی، لیکن عہد رسالت کی بات کیجیے نا، اس زمانے میں کیا تھے کیلی، تو گیہوں بھی کیل سے بکتے تھے اور چنا بھی، تو یہ دونوں کیلی ہیں تو قدری تو ہیں یہ دونوں، لیکن ہم جنس نہیں ہے، تو ان میں کمی بیشی جائز، تفاضل جائز ہے کہ 5 سا گیہوں کی بے 3 سا چنا کے بس جائز ہے، لیکن نقد جائز ہے ادھار نہیں۔ یہ کب قدری ہوں مگر ہم جنس نہ ہوں تو کمی بیشی جائز، یوں کہیے کہ تفاضل جائز اور نسیہ حرام۔ نسیہ کا معنی کیا ہے ادھار، اور تفاضل کمی بیشی، تو کمی بیشی جائز اور ادھار۔ تیسری صورت کہ ہم جنس بھی نہ ہوں اور قدری بھی نہ ہوں، قدری بھی نہ ہوں اور ہم جنس بھی نہ ہوں، تو جیسے کیلے کے عوض انڈے کی بے، ہم جنس ہیں نہیں، اور یہ دونوں کیلی ہیں۔ ہمارے یہاں کیلا بھی گن کر کے فروخت ہوتا ہے اور انڈا بھی کیا ہے گن کے فروخت ہوتا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ 4 درجن، 4 درجن میں کتنے کیلے آئیں گے؟ ہاں سیدو ہم کو پہاڑا نہیں یاد ہے، پہاڑا یاد ہونا چاہیے۔ 1 درجن ہوتا ہے 12، اور 12 چوک 48، تو 4 درجن کیلا دیں گے۔ اس نے کہا تو 4 درجن کیلا کے بس ہم 1 ٹرے انڈا دیں گے۔ ٹرے میں کتنا ہوتا ہے انڈا؟ انڈا نہیں خریدے، 30 انڈے ہوتے ہیں، تم خریدے ہو نہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ تم خریدے ہو نا ایک اچھا کسی، لیکن ہوتا ہے نا یہ سب معلومات رکھنی چاہیے۔ یہاں جو ایک پتا بھی کہتے ہیں ٹرے بھی کہتے ہیں نا، تو اس میں 30 انڈے ہوتے ہیں، تو 4 درجن کیلے، تو 4 درجن ہو گئے 48، یا 5 درجن مان لیجیے 60 کیلے ہو گئے، 12 پنجے 60۔ یہ اور آسان مثال ہے کہ 60 جو ہے کیلے دیجئے تو ہم 30 انڈے دیں گے، 30 انڈے دیں گے تو انڈا کا دوگنا کیلا ہے کہ نہیں، تو یہ کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے انڈا آپ آج دے دیجئے، اور 10 دن کے بعد ہم 5 درجن کیلا دے دیں گے، تو یہ ادھار بھی جائز ہو، تو یہ کئی صورت ہو گئی۔
تین صورتیں ہوں گی نہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، ان کے ہاں اگر کیلی نہ ہو لیکن ہم جنس ہو تو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ اگر وہ اشیاء کیلی نہ ہوں اور ہم جنس ہوں تو جیسے انڈے کی بے انڈے سے، ہم جنس تو ہیں لیکن یہ کیا ہے عددی ہے، تو ہمارے نزدیک کمی بیشی کیا ہے یہ جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ہم جنس ہونا یہ حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہم جنس ہے تو ہم جنس ہوتے ہوئے بھی اگر وہ قدری نہیں ہے تو کمی بیشی کیا ہے، کمی بیشی اس میں جائز ہے۔ تو لیکن ہمارے نزدیک ہم جنس ہیں تو کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں بہت آسان کہ ہم جنس، اچھا یہاں کیوں یہ جو ہے نقد جائز اور ادھار ناجائز؟ جو چیزیں نقد ہوتی ہیں تو نقد کی مالیت زیادہ ہے کہ ادھار کی؟ نقد کی مالیت زیادہ ہے، تو نقد ایک طرف نقد ہے ایک طرف ادھار ہے، تو اب نقد جو ہے یہ اگرچہ دونوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 جو ہے 5 سا یہ گیہوں آج دے رہے ہیں اور 5 سا گیہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 دن کے بعد دیں گے، تو قدر تو برابر ہے۔ جب قدر برابر ہے تو یہ حرام کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے کہا کہ چونکہ ایک نقد ہے ایک ادھار ہے اور نقد کی مالیت زیادہ ہوتی ہے ادھار کی کم ہوتی ہے، تو یہاں حقیقتاً ربا تو نہیں ہے بھئی، یہ بھی 5 ہے وہ بھی 5 ہے، تو حقیقتاً کمی بیشی ہے؟ حقیقتاً کمی بیشی نہیں ہے، لیکن کمی بیشی کا شبہہ ہے، تو حقیقت ربا نہیں بلکہ کیا ہے، شبہ ربا ہے۔ اور ہمارا کہنا یہ کہ حقیقت ربا تو حرام ہی ہے، شبہ ربا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، بہت آسان جواب ہے، بات اوپر گزر چکی ہے۔ بنارسی ساڑی لے لیجیے، بنارسی ایک ساڑی کی بے 2 ساڑی کی عوض جائز ہے۔ بنارسی ساڑی ایک ساڑی کی بے 2 ساڑی کی عوض جائز ہے، تو یہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ ایک ساڑی لیجئے 2 ساڑی جائز، تو کہتے ہیں دیکھیے بھی ساڑی ہے بنارسی، یہ بھی بنارسی ساڑی ہے، تو دونوں ہم جنس بھی ہیں، ہم جنس نہیں ہیں، اور یہاں حقیقتاً تفاضل ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم جنس ہونے میں حقیقتاً تفاضل جائز ہے، تو اگر تفاضل کا شبہہ ہو تو وہ کیوں نہ، تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ بات آسان ہے نا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الجنس جو ہے الجنس لا یحرم الجنس بے انفراد ہی لا یحرم النساء، کہ تنہا ہم جنس ہونا یہ ادھار کو حرام نہیں کرے گا۔ جہاں حقیقت میں تفاضل ہے وہاں تو جائز ہے ہم جنس اشیاء میں، تو جہاں شبہہ ہو وہاں بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ یہ اب ہماری دلیل سنیے۔ لنا انہو مال الربا، ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہوں، چھہارا اور یہ جو ہے سب کیا ہیں، کیلی ہوں یا وزنی ہوں اور ہم جنس سے بے ہوں، تو یہ سب کیا ہے، مال ربویہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مال ربا ہے من وجہن نظراً الی القدر والجنس، کہتے ہیں کہ یہ مال ربا ہے نظر کرتے ہوئے قدر کی، جیسے گیہوں لے لیجیے اور جو اگرچہ ہم جنس نہیں ہے لیکن گیہوں میں بھی ربا کا تحقق ہو سکتا ہے اگر کمی بیشی ہو اور جنس سے جنس کی بے ہو، اور شعیر جو میں بھی اگر جو کی بے جو سے ہو اور کمی بیشی ہو تو ربا کا تحقق ہوگا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ مال ربویہ ہیں نظر کرتے ہوئے قدر کی طرف یا جنس کی طرف، اور ربا وہیں ہوتا ہے جہاں ہم جنس ہوں یا جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو۔ والجنس والنقدیت، اچھا اب کہتے ہیں یہ مال ربا ہے نظر کرتے ہوئے قدر اور جنس کی طرف۔ والنقدیت اوجبت فضلا فی المالیت، اور نقد ہونا
ایک گیہوں کو گیہوں کی وجہ سے، تو گیہوں یہ آپ نقد دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 مہینہ کے بعد دیں گے، تو نقد کی مالیت زیادہ ہے، تو ون نقدیت اور نقد ہونا یہ واجب کرتا ہے مالیت میں زیادتی کو، کہ جو نقد ہوگا اس کی مالیت زیادہ ہوگی۔ فتحقق شبہۃ الربا، تو اب شبہ ربا کا تحقق ہوا کہ نہیں؟ اور وحیا مانیتن کل حقیقت، اور شبہ ربا یہ حقیقت ربا کی طرح جو ہے مانے ہے۔ الا انہ اذا اسلم النقود فی الزعفران ونحوہ یجوز وان جمعہم الوزن۔ اب ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ دونوں چیزیں قدری ہوں یا دونوں ہم جنس ہوں، دونوں قدری ہوں یا دونوں ہم جنس ہو، تو نقد اور ادھار جائز، ایک نقد ہو دوسرا ادھار تو جائز نہیں ہے۔ ہاں کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن نقد جائز ہے اور ادھار جائز نہیں ہے۔ جیسے گیہوں کی بے جو سے، کمی بیشی تو جائز مگر ادھار جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک مثال ہم دے رہے ہیں جو خود جو ہے احناف کے خلاف ہے، اب کان کھول کے سنیے۔ آج روپے کی گڈی ہوتی ہے، اب مؤذن صاحب کو دیں گے تو پانی نہیں اپنا تھوک لگا کر کے ایک ایک نوٹ گنیں گے، کہ کہیں نوٹ چپک نہ جائے۔ پہلے زمانے میں اشرفی ہوتی تھی، اشرفی یہ سونے کا سکہ، اشرف بادشاہ تھے انہی کے نام سے مشروع جو ہے کہ اشرفی، سونے کے کئی سکے ہوتے، گزر چکا ہے نا کئی، کہ بختہ نصر کے نام سے ہے نا، بختی ہے نا، سب اپنے اپنے نام سے چلاتے تھے۔ تو اشرفی یہ سونے کا سکہ، یا دینار کہہ لیجئے، دنانیر، دینار کی جمع دنانیر، تو دینار کیا ہوتا؟ سونے کا سکہ، اور درہم چاندی کا سکہ۔ تو چاندی کے سکے کی بے چاندی سے، یا چاندی کے سکے کی بے سونے سے، یہ سب بے ہوتی تھی۔ تو کیسے ہوتی تھی؟ گن کے یہ سب وزن کیے جاتے تھے۔ پھر چاندی بورک بورا جو سکہ ہوتا تھا تو یہ وزن کیا جاتا تھا، کون؟ درہم بھی اور دینار بھی۔ تو درہم اور دینار کیا ہیں؟ وزنی۔ ہاں گنتے بھی تھے بھائی، 5 درہم ہمارے پاس ہے تو اب 5 درہم کو جو ہے آپ کتنا پیسہ دیں گے موجودہ روپے کے، بس تب تو یہ گننے والے۔ لیکن جب زیادہ کرتے تھے تب کس سے؟ وزن سے۔ تو درہم اور دینار یہ ہے وزنی، اور زعفران بھی وزن سے بکتا ہے۔ زعفران بھی کیا ہے؟ وزن سے بکتا ہے۔ تو زعفران کی بے درہم اور دینار سے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں؟ ارے دونوں دو جنس ہے رہے، یہ کہاں چاندی اور سونا، اور وہ کہاں ایک پھول ہے، تو دونوں الگ الگ نباتات کہہ لیجیے، یہ جمادات سے ہو نباتات سے ہیں، تو کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن دونوں قدری ہیں۔ زعفران بھی وزن سے بکتا ہے، اور درہم اور دنانیر بھی کیا ہے؟ یہ وزن سے۔ تو زعفران کی بے درہم اور دینار سے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، لیکن نقد بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے۔ نقد بھی تو آپ کہیں گے کہ گیہوں کی بے جو سے نقد کمی بیشی کے ساتھ جائز، مگر ادھار جائز، برابری بھی ادھار جائز نہیں، کہ شبہ ربا۔ تو یہاں جو ہے چاندی اور سونے کے عوض، درہم اور دینار کے عوض زعفران کی بے کمی بیشی کے ساتھ بھی جائز اور ادھار بھی جائز ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں جب دونوں قدری ہیں، اگرچہ جنس نہیں ہے لیکن قدری ہیں، تو لائیے اپنے آپ وہ ضابطہ کہ اگر دو ایسی چیزیں جو ہم جنس نہ ہوں، ہم قدر ہوں، دونوں ناپ کر کے یا دونوں وزن کر کے فروخت ہوتے ہوں تو کمی بیشی جائز اور ادھار، تو یہاں بھی تو آپ کا وہ ضابطہ یہاں نافذ ہونا چاہیے۔ یہاں ادھار کیا ہے؟ ناجائز ہونا چاہیے، اور نقد کمی بیشی کے ساتھ۔ سوال سمجھ میں آیا؟ تو اعتراض زبردست ہے کہ نہیں؟
ہاں کچھ نہیں ہے، اعتراض میں کوئی دم ہی نہیں ہاں تو اعتراض لگتا ہے کہ بہت مضبوط ہے، دم یہ نبی ہنس دیں گے جب جواب دوں گا۔ آج کی بات یہ نہیں ہو رہی ہے، پہلے زمانے میں وزن کرنے کے پیمانے الگ الگ ہوتے تھے، آج تو وزن کرنے کا پیمانہ کیا بس کلو، 1000 گرام، 500 گرام، 200 گرام، 100 گرام، 50 گرام، 25 کا نہیں ہوتا ہے، 20 گرام، 10 گرام، یہ سب ہوتے ہیں۔ اور آئیے 1 گرام، ملی گرام، سب پیمانے متعین ہیں، تو چاہے شکر آپ وزن کریں اسی سے کریں گے، سونا چاندی آپ کو وزن کرنا ہے تو اسی گرام ہی سے وزن کریں گے، وہ کلو نہیں رکھتے ہیں، بھئی کون کلو خریدتے ہیں؟ تو ان کے پاس الیکٹرانک بہت ہوتا ہے، تو جس میں گرام ملی گرام سب آتا ہے کہ یہ 5 گرام ہے، یہ 10 گرام ہے، 5 گرام 10 گرام پیمانہ کم ہی نظر آتا ہے، تو جو الیکٹرانک ترازو ہوتا ہے اس میں تو سب بتا دیں گے نا۔ تو سونے چاندی کو بھی کس سے وزن کرتے ہیں نا؟ گرام سے، گرام سے 100 گرام جو گرام کا معیار ہے، اور نمک کس سے وزن کرتے ہیں؟ اسی وزن ہی سے نہیں، بھائی گرام ہی سے، بھائی 5 کلو بھیلی دیجیے، بھیلی سمجھتے ہیں گڑ، تو 5 کلو گڑ دیجیے، آپ کو گڑ لینا ہے تو وہی گرام، آپ کو شکر لینی ہے تو وہی گرام، آپ کو آلو خریدنا ہے تو وہی گرام، بھائی کہ تو آپ ہم کو 500 گرام، گرام ہی تو ہے، 500 گرام دے دیجیے، آدھا کلو کہیے تو اسی سے ناپ کے دیں گے۔ اگر کہتے آپ سنا کے بعد جائیے ہم کو آدھا کلو چاندی دے دیجیے تو یہی آدھا کلو جس سے آلو وزن کرتے ہیں اسی سے وزن کریں گے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدنے جائیں جو وزن سے ہے، سیب ہو، سنترا، دنیا کی کوئی چیز، تو کس پیمانے وزن کریں گے؟ کلو گرام جو ہے، چاہے وہ لوہے کا پیمانہ ہو اور چاہے الیکٹرانک ہو، تو وزن کرنے کا معیار جو ہے، طریقہ آج پوری دنیا میں ایک ہے، لیکن پہلے زمانے میں وزن اشیاء وزنی ہوتی تھی مگر ان کا جو معیار ہوتا تھا، جو پیمانہ، وہ الگ الگ ہوتا تھا۔ تو یہ زعفران یہ وزن کیے جاتے تھے من سے، من آج 40 کلو کا ایک من کہتے ہیں نا، تو وہ پہلے زمانے میں من بہت چھوٹے ہوتے تھے، ہاں من ہے، مکوک ہے نا، یہ سب بہت چھوٹے ہوتے تھے، تو زعفران یہ من سے وزن کیے جاتے تھے، اور چاندی اور سونا وغیرہ جو ہے یہ کس سے؟ پتھر کا سیر ہوتا تھا۔ پتھر کا سیر دیکھا کہ نہیں؟ آج کل سنگھاڑا بیچنے والے رکھے رہتے ہیں کہ ایک کلو سے وزن کر کے اینٹ یا پتھر کو ناپ لے، وزن کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی 1 کلو ہی ہے، اور یہ کتنا، یہ آدھا کلو، چاہے آپ ناپ لیجیے۔ تو پہلے زمانے میں یہ جو ترازو ہوتے تھے اس کا جو بٹکھرا کہتے ہیں نا، یہ کس کا ہوتا تھا؟ پتھر کا ہوتا تھا اس کو۔ اور پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ایک سیر چلتا تھا، کلو ذرا سا گول ہوتا، اونچا ہوتا ہے نا، اور سیر ذرا سا چوڑا ہوتا تھا، تو کلو سے چھوٹا ہوتا تھا، کم۔ 86 تولہ کو 1 کلو ہوتا ہے، اور 80 تولہ کا ایک سیر ہوتا تھا۔ ہمارے بچپن میں سیر چلتا تھا، ہم نے دیکھا، کلو بھی اور سیر بھی، لیکن اب گورنمنٹ نے سب کو ختم کر دیا، بس صرف ایک معیار رہ گیا، وہ کیا ہے؟ کلو۔ خیر تو یہ درہم اور دینار کس سے وزن کیے جاتے تھے؟ وہی کلو کا بدل جو تھا، پتھر سے وزن کیے جاتے تھے، اور زعفران کس سے؟ من سے۔ تو دونوں کے وزن کرنے کا انداز الگ تھا، اور دونوں کا بٹکھرا بھی کیا ہے؟ بٹکھرا سمجھتے ہو نہیں؟ دونوں کا بٹکھرا کیا ہے؟ تو دونوں وزنی ضرور ہیں مگر ان کے وزن کا جو معیار ہے وہ الگ ہے، تو اب برابری کہاں ہوئی؟ اس لیے جو ہے کمی بیشی بھی جائز، اور ادھار بھی کیا ہے؟ بھئی جس سے سونا چاندی وزن کیا جاتا، اگر اسی پیمانے سے زعفران بھی وزن کیا جاتا تب تو آپ کا اعتراض صحیح تھا، لیکن نہ جو ہے زعفران یہ سونا چاندی پتھر سے، کلو گرام سے وزن نہیں کیا جاتا تھا، اور روپے پیسے جو ہے یہ کس سے؟ من سے نہیں، وہ کس سے؟ اسی پتھر کے وزن سے وزن کیا۔ تو دونوں کے وزن کا معیار یکساں ہے کہ الگ الگ ہے؟ جب الگ الگ ہے
تو بے میں نقد بھی جائز ہو، جواب آسان ہے نہیں، اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں شبہ ربا تو متحقق ہو گیا، شبہ ربا وہ ہے مانیت کل حقیقت ہے، اور شبہ ربا حقیقت ربا کی طرح مانے، جیسے حقیقتاً ربا جہاں ثابت ہو جائے تو وہاں شبہ ربا اگر ہو تب بھی ناجائز۔ الا انہ اسی مستثنا کر رہے ہیں، مگر الا انہ اسلم نقود فی الزعفران، مگر یہ کہ جب کسی نے بے سلم کیا، یہیں اسلام ترجمہ مت کر رہا ہے کہ اسلام لے آیا ہے نا، ہاں؟ اسلم بے سلم، بے سلم کیا ہوتا ہے کہ روپیہ پہلے ہوتا ہے اور مال بعد میں۔ کیسے گیہوں بویا جا رہا ہے تو اب کسان آیا، کہا آپ ہمیں 10,000 روپیہ دے دیے، ہمارے پاس کھاد کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بیج ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ہم آپ کو گیہوں جس دن کٹ جائے گا اور 30 اپریل کو ہم کاٹیں گے، اور دوائی وائی لے کر کے جو ہے 15 مئی کو ہم آپ کو جو ہے 1,000 روپے کنٹل کے اعتبار سے 10 کنٹل گیہوں دے دیں گے، آپ 10,000 دے دیجیے، یہ جائز ہے۔ تو بے سلم میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ سمن پہلے اور مبی بعد میں۔ کہتے ہیں مگر یہ کہ جب کہ نقود سے مراد وہی درہم دنانی ہے نا، کہ درہم، ورنہ اگر یہ روپیہ ہو جو ہندوستانی ہے، بلکہ دنیا کوئی بھی ہو، اب پوری دنیا میں سب سکے کس کے ہوتے ہیں؟ کاغذ کے۔ اب یہ وہی سب سکہ کہتے ہیں نا، کرنسی، تو کرنسی پوری دنیا کی تو یہ کاغذ کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پوری دنیا کرنسی اس وقت کاغذ کی ہے۔ سکہ دیکھا اس کو بھی سکہ ہی کہتے ہیں، السلام، تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو رائج ہے وہ کیا ہے؟ کرنسی۔ اور یہ سکہ پہ اعتراض کر دیا، نکاح پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ 11,786 روپے مہر سکہ رائج الوقت، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو کرنسی انگریزی لفظ ہے نا۔ تو آج روپیہ گنتے ہیں کاغذ کا ہوتا ہے، اور کاغذ کے روپے سے اگر کمی بیشی نقد اور بے سلم میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، کیوں؟ روپیہ اب حضری ہے ہی نہیں۔ اور روپیہ بھی کہو تو روپیہ کہتے چاندی کے روپے، اصل جو روپیہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ بطور مجاز ہے۔ فتاوی رضویہ میں 7ویں جلد جہاں کہیں پڑھیں جو روپیہ کا لفظ آئے گا تو روپیہ سے یہ مت سمجھنا، روپیہ سے مراد کیا ہے؟ چاند۔ اس میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ روپے کی بھائی روپے سے جائز ہے، نقد جائز ہے، ادھار جائز ہے، اس طرح کی بات۔ تو وہاں روپیہ جہاں کہیں ہے اس سے چاندی کا سکہ مراد ہے، اور جہاں یہ کاغذ والا ہے تو اس کو نوٹ کہتے ہیں۔ تو صحیح لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ نوٹ، اور روپیہ اس کو۔ لیکن آج پورے ہندوستان میں ہر روپیہ کہیں گے تو وہ تھوڑی سمجھیں گے چاندی والا، کس کو سمجھیں گے؟ یہ تو خیر جملے مترجمہ تھا۔ مگر یہ کہ جب کسی نے بے سلم کیا نقود سے زعفران میں، نقود سے مراد چاندی اور سونے کے سکے میں، اور یا زعفران ہو یا زعفران کے مثل کوئی اور چیز، لوہا خریدا، روئی خریدا، تو یجوز ہو، تو یہ جائز ہے۔ وَإِن جَمَعَهُمَا الْوَزْنُ، کہتے ہیں اگرچہ دونوں چیزوں کو سمن اور مبی، نقود یعنی سونا چاندی اور زعفران روئی وغیرہ، اگرچہ دونوں کو وزن جامع ہے، یہ بھی وزنی وہ بھی وزنی، تب بھی جائز بے سلم۔ کیوں؟ کہتے لِأَنَّهُمَا لَا يَتَّفِقَانِ فِي صِفَةِ الْوَزْنِ، یہی جواب ہے، کیونکہ دونوں وصف وزن میں متفق نہیں ہے۔ یہ کس سے؟ فَإِنَّ الزَّعْفَرَانَ يُوزَنُ بِالْأَمْنَا، من جمع امنا، کیونکہ زعفران کس سے وزن کیا جاتا ہے؟ من سے۔ وَهُوَ مُسْمَنٌ، یہ کیا ہوتا ہے؟ مبی۔ اور يَتَعَيَّنُ بالتعین، اور مبی جو سامان ہے یہ متعین ہونے سے کیا ہے؟ متعین ہوتی ہے۔ اور والنقود توزن بالسنجات، اور نقود چاندی اور سونے جو ہے یہ وزن کیے جاتے ہیں پتھر سے، جو ہے ان کو مسقال کہتے ہیں، ایک مسقال ایک درہم ہے، تو یہ سنجاس یعنی پتھر کا جو پیمانہ ہوتا تھا اس سے کیا ہے؟ وزن کیے جاتے تھے۔ وہ ہوا سمنون، اور یہ کیا ہے؟ سمن ہے۔ تو درہم و دینار سمن خلقی، اور زعفران کیا ہے؟ مبی، مثمن مبی۔ تو اب یہ مبی ہے وہ سمن ہے،
تو مبی اور ثمن میں فرق نہیں ہے؟ بھئی مبی جو ہے متعین کرنے، بھئی اس کتاب کو میں نے فروخت کیا آپ کے ہاتھ 10 روپے میں، اب اس کتاب کے بدلے ہم دوسری کتاب جو نہیں ہم کو یہی چاہیے، کیونکہ آپ نے یہی کتاب کہا نا، یہ متعین ہے، اور ہم نے کہا کہ آپ کی یہ کتاب ہم نے اس روپے کے عوض خریدا، 10 روپیہ نوٹ دکھایا، تو آپ نے کتاب ہم کو دے دیا، اب ہم نوٹ رکھ کر کے دوسری جیب سے 10 روپے کا سکہ دے دیں تو لینے سے انکار کریں گے؟ انکار کریں تو کراٹا لگاؤں گا، آخر مالیت میں کمی بیشی ہے؟ بھائی درہم اور جو روپے پیسے یہ متعین ہو کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، تو فرق نہیں ہوا ہے؟ تو ایک ہے مبی، ایک ہے ثمن، وہ متعین ہونے سے متعین، اور یہ متعین ہونے سے بھی متعین نہیں۔ کہتے ولو، اور یہ کون درہم و دینار ہوا کا مطلب نہیں، یہ ثمن ہے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ ولو باع بالنقود موازنۃ، کہتے ہیں اگر کسی نے نقود کے ذریعے سے بیچا وزن کر کے، وقبضھا، اور نقود چاندی سوزنے پر قبضہ کر لیا، تو صاحت تصرف فیہا قبل الوزن، ہم نے وزن کر کے آپ کو سونے یا چاندی کا سکہ دے دیا، آپ نے لے لیا، ابھی آپ نے وزن نہیں کیا، اب اس کو آپ بیچ سکتے ہیں بغیر وزن کے، اور اس سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ اصل میں پڑھ چکے ہوں گے آپ کہ کوئی سامان آپ خریدیے تو وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس میں 2 پیمانہ جو ہے 2 ساتھ جمع نہ ہو جائے، ایک سا کس کا؟ بائع کا، ایک مشتری کا، وزن کر کے اس نے ناپ کر کے آپ کو دیا، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ناپیے، تب اس کو کیا ہے؟ بیچیے۔ لیکن ثمن میں ایسا نہیں ہے، وزن کر کے ہم نے دے دیا، اب آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں، اس کو دوبارہ وزن کرنا ضروری نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیچا نقود کو وزن کے ذریعے سے، اور اس نے مشتری نے قبضہ کر لیا، تو مشتری جو ہے اس پر تصرف کرنا جائز ہے وزن سے پہلے۔ وفی الزعفران و اشباہ لا یجوز، دیکھیے آگے رہے بس، زعفران اور اس کے ہم جو ہے مثل چیزوں میں جو اس کے مشابہ ہیں، اس میں صرف جو ہے خرید کر کے تصرف کرنا جائز نہیں جب تک کہ دوبارہ کیا ہے؟ وزن نہ کر لیں۔ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِيهِ، تو جب دونوں چیزیں مختلف ہوں، صفت وزن میں بھی مختلف ہو جائیں، تو صورتاً بھی، معنن بھی، اور حکمن بھی، کیجیے صورت میں بھی کیا ہو؟ مختلف ہو، اور معنن بھی اختلاف ہو، اور حکمن بھی اختلاف ہو، تو لم یجمعہم القدر من کل وجہ، تو اب قدر نہیں وزن کیا ہے؟ اس کو من کل وجہ جمع نہیں ہو گئے۔ فتنزل الشبہۃ فیہ الی شبہۃ الشبہ، تو جو شبہ تھا وہ اب شبہ نہیں، شبہ کے درجے میں کر لیا جائے گا، تو شبہ کا